شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ صبح سے شام تک تمام جانثاران اہل بیت خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ نظروں کے سامنے جن کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہو، جن کے جگر کے ٹکڑے بھی ہوں، آنکھوں کے تارے بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، بہن کے لاڈ دلارے بھی ہوں اور باپ کی نشانیاں بھی ہوں، ان پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہو، کوئی رونے والا بھی نہ ہو۔ اگر ہے تو صرف اکیلا حسین، جس کے سامنے قدم قدم پر ایک نئی آزمائش کی گھڑی ہوئی ہے اور غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف حرمت نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، سوگوار مائیں اور پریشان حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینوں سے اولاد کی جدائی کا زخم ہے، جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کو بے غور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب صرف اکیلا حیدر کرار کا لال موجود ہے، جو اس قافلے کی آخری امید ہے۔ آخر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں تشریف لے کر گئے۔ کبھی بہن کو تلقین کرتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین کرتے ہیں اور کبھی لخت جگر زین العابدین کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی مدینے سے ساتھ آئے ہوئے گمسن بیٹیوں کو مایوس کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اب سب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تمہارا معاملہ نازک تر ہو جائے گا اور تمہارے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا۔ گھبرانا نہیں، کوئی ساتھی نہیں تو نہ صحیح مگر اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا مرتبہ بہت بلند ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور قرآن پڑھ کر سنایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کا وہ ساتھی ہو اسے کسی کے ساتھی کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ دنیا فانی ہے، اس عیش و آرام ہر چیز فانی ہے۔ جو پیدا ہوا وہ فنا ہوگا، جو آج ہمیں مار رہے ہیں کل وہ بھی مر جائیں گے۔ ظالم اور مظلوم بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آزمائش کے لیے منتخب فرمایا، شہادت کے بلند منصبے کے لیے ہمیں چن لیا۔ امام عالی مقام آخری باتیں کرتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا باپ سے لپٹ گئی اور بے قرار ہو کر ابا جان سے کہا، ابا جان مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ کے بعد یتیم ہو جاؤں گی، باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ کون ہے جو شخص میرے سر پر پیار کرے گا؟ امام عالی مقام نے بچی کو سینے سے لگایا اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان میں جانے کی تیاری مکمل کی۔ جب سواری پر سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اب نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر عمر عثمان ہے، نہ اونو محمد، نہ جعفر عباس ہیں جو اب میدان جنگ سے روک لیں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیند سو چکی ہیں۔ کاش اس وقت کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ رکاب تھامے اور سوار کرائے۔ دل میں یہ غم لیے ہوئے امام عالی مقام میدان ذات میں پہنچے۔ حق اور صداقت کے روشن آفتاب سرزمین کربلا میں طلوع ہوا۔ نواسہ رسول گھر لٹا کر کنبہ کہا کر میدان جنگ میں موجود ہے۔ سامنے یزیدی لشکر، ادھر اکیلا فاطمہ کا لال، مگر قربان جاؤں اس حسین عالی مقام کی عظمت پر کہ مصیبتوں کے ہجوم میں بھی پیشانی مصطفیٰ پر شکن تک نہیں پڑا۔ حضرت امام عالی مقام ایک بار پھر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ اے ظالموں بتاؤ اگر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول نے تم سے ہمارے اس خون کا مطالبہ کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب بھی جو کچھ ہوگا میں جانتا ہوں۔ یہ تمام باتیں آپ نے صرف تمام حجت کے لیے فرمائی، انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے، مگر جو ایمان کے بدلے دنیا کی فانی دولت کا سودا کر چکے ہوں ان کی عقل پر پردے اللہ ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے مسافر تنہا 22,000 کے لشکر میں، تیروں کے نرخے میں، تلواروں کے نرخے میں، نیزوں کی بارش میں، تلواروں کی یلغار میں امام عالی مقام کے جسم پاک کو زخموں سے چور کر دیا۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر آئے تو ظالم شمر لعین سینے پر بیٹھ گیا، فرمایا رے ظالم ذرا ٹھہر جا، مجھے نماز ادا کر لینے دے، پھر جو تیرا جی چاہے کر لینا۔ چنانچہ امام عالی مقام نے سجدے کے لیے سجدے میں گئے تو اس ظالم نے تلوار مار کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح امام برحق تلواروں کے سائے میں دیدار الہی کیا اور حسن یار کا جلوہ دیکھا۔ میں کہتا ہوں کسی نے یار کو دیکھا تو غار میں دیکھا، کسی نے یار کو دیکھا دیوار میں دیکھا، آقا حسین علیہ السلام نے تلوار کی دھار میں دیکھا۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یوں حضرت امام عالی مقام سر سجدے میں رکھ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔